تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سوسائٹی یعنی ٹمریز کے تحت قائم کیے گئے 204 سکولز اور جونیئر کالجز میں مسلم اور دوسرے مائنورٹیز کے طلباء کی 26,953 سیٹیں خالی ہیں۔ 10 جولائی کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سوسائٹی کی سیکریٹری عائشہ مسرت خانم نے یہ بات بتائی۔ ٹمریز کے اسکولز اور جونیئر کالجز میں مسلم طلباء کی سینکشن اسٹرینتھ 90,224 ہے، جبکہ صرف 63,271 مسلم طلباء ہی زیر تعلیم ہیں، جبکہ نان مائنورٹیز کی سینکشن اسٹرینتھ 30,056 ہے، جس میں سے 29,593 یعنی 29,553 نان مائنورٹیز طلباء نے داخلہ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائنورٹیز طلباء نے دستیاب سیٹوں کے مقابلے میں صرف 70% داخلہ لیا ہے، تو نان مائنورٹیز طلباء نے 99 یعنی 99% داخلے لیے ہیں۔ ٹمریز میں 75% مسلمان اور دوسرے مائنورٹیز اور 25% نان مائنورٹیز کے طلباء کو داخلے کی گنجائش ہے اور یہی قاعدہ ہے۔ اب 68% مائنورٹیز اور مسلمز ہیں اور 32% نان مائنورٹیز ہو گئے ہیں۔ سیکریٹری کا کہنا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت کسی بھی طالب علم کو ایڈمیشن سے روکا نہیں جا سکتا۔ مائنورٹیز کے طلباء کی خالی سیٹیں وہ نان مائنورٹیز کو بھی دے رہی ہیں۔ سرکاری اور حکومت کے اسکولز ہیں، داخلہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن قاعدہ جو ٹمریز کا بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 75% مائنورٹیز ہوں گے اور 25% نان مائنورٹیز ہوں گے۔ اس قاعدے پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ سیکریٹری محترمہ کا یہ کہنا ہے کہ مائنورٹیز بچے داخلے کے لیے کم آ رہے ہیں، اس لیے نان مائنورٹیز کو داخلہ دیا جا رہا ہے۔ 10 جون کے بجائے اب 10 جولائی کو پریس کانفرنس کے ذریعے محترمہ یہ اطلاع دے رہی ہیں کہ 26,000 سیٹس جو مسلم اور مائنورٹیز کے ہیں وہ خالی ہیں، اس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کہ جولائی میں کون داخلے کے لیے آگے آئے گا۔ ٹمریز کا بجٹ مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت ہے۔ سالانہ 1,000 کروڑ روپے بجٹ خرچ ہو رہا ہے۔ مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا 60% بجٹ ٹمریز پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ اگر اتنی بڑی رقم خرچ کرتے ہوئے بھی 26,000 مائنورٹیز کے بچوں کی سیٹیں خالی ہیں، پھر اسکولز اور کالجز کے قیام کا مقصد ہی کیا باقی رہ جائے گا؟ مسلم اور دوسرے مائنورٹیز میں ڈراپ آؤٹ زیادہ تھا، غربت تھی، اس لیے ٹمریز قائم کیا گیا تاکہ آسانی سے مسلم طلباء اور دوسرے مائنورٹیز کے طلباء اس میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب سیکریٹری محترمہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کر رہی ہیں۔ کسی بھی دوسرے سوسائٹیز اور ادارے میں RTE پر کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ صرف مائنورٹی ریزیڈینشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہی RTE کا اتنا لحاظ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس کا جواب بھی محترمہ کو دینا چاہیے، کیونکہ اسی RTE کی بنیاد پر جب مسلم اور دوسرے مائنورٹیز کے بچے داخلے کے لیے دوسرے انسٹیٹیوشنز اور سوسائٹیز کے اداروں کو جاتے ہیں تو وہاں انہیں نشستیں رکھتے ہوئے بھی داخلے نہیں دیے جاتے۔ اس کے باوجود بھی اسکول 12 جون کو کھل گئے، اس کے باوجود بھی بہت سارے ریپرزنٹیشنز ہم کو آئے آنریبل MLAs کے دوارا، آنریبل MPs، الیکٹڈ ریپرزنٹیوٹیوز اور VIPs سے جو بھی ہم لوگوں کو نان مائنورٹی یا مائنورٹی بچوں کے لیے ایڈمیشنز کے لیے ان کے ریپرزنٹیشنز آئے، وہ بھی انڈر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کوئی بھی بچہ اگر وہ آدھار کارڈ نہیں دے سکے یا پھر پریویس اسکول میں جہاں پڑھا وہاں کا TC نہیں لا سکے یا پھر کوئی اور بونافائڈ سرٹیفکیٹ نہیں دے، اس سے بچے کو ایجوکیشن ڈینائی کرنا کر کے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ نہیں کہتا ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں تو ہر بچے کو بنا شرط کے اس کا اکیڈمک ایئر خراب نہیں ہونا، اس انداز میں بچے کو ایڈمیشن دینا کمپلسری ہے۔ اس لیے ہم لوگ گوئنگ بائی دا اسپرٹ آف رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہر بچے کو ایجوکیشن ملنا ضروری ہے، اس لیے ہم لوگ ہر بچے کو جو بھی ہمارے پاس آئے ان کو ایڈمیشن دیے۔ آج بھی ہم کبھی نہیں ہوا، کسی بھی ایئر میں نہیں ہوا۔ دامودر మన దగ్గర ఫిగర్స్ ఉన్నాయి తీసుకురండి అమ్మా, తీసుకొచ్చేయండి, అది కూడా ఇచ్చేద్దాం వీళ్ళకి। 10 लोग का एप्लीकेशन लगाते, वेटिंग लिस्ट में रहते, लकी ड्रिप डाल के उनके निकाला जाता उनका नाम, और 25,000 उनके 30,000 सीट है ना, 29,900 तो कंप्लीट हो गए, और भी अभी ऐसा आते रहते रिक्वेस्ट करते हुए, दो हमको खाली है ना दो।
تو وہی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ارے بھائی ہمارے مائنورٹی کے جو 25,000 ہے وہ بچے تو آ سکتے نا ابھی بھی, انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو سم پرائیویٹ اسکول. ارے پورا کرے, اچھا پورے مسجدوں میں کرے, کمیونٹی الیکشن. اونلی تھنگ از بیچ میں فرام مارچ 18 سے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگ گیا تھا, تو تھوڑا کیئرفل رہنا پڑتا, اس لیے مارچ 18 سے لے کے جون 5 تک ہم لوگ تھوڑا سائلنٹ تھے.